یہ بتائیں آج کل جو نعتیں میں سن رہا ہوں وہ کافی جو ان کا طرز ہوتا تھا پہلے بہت ہی پیارا اور خوبصورت انداز بھی ہوتا. قاری وحید ظفر صاحب کو ہم دیکھ کر بڑے جی ہوئے جی کہ ٹی وی پہ ان کی نعتیں دیکھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے. تو اس ٹائم پہ اتنی پیاری شاعری ہوتی تھی. ایک تو یہ چیز اور ایک طرز، سب سے اہمیت جو ہے وہ طرز ہے. اہمیت کی حامل جو ہے وہ طرز ہے. اب جی آپ جی طرز دیکھیں کہ طرز سارا گانوں کا طرز ہوتا ہے. جی جی اگر کوئی شخص بار بار یہ تنقید کیا جا رہا ہے ہوں. کہ یہ فلاں گانا ہے فلاں گانا ہے، تو پھر اس وقت گانے بہت سنتا پھر ہوگا. واہ کیا بات ہے. آگے چلیے. اچھا گانے بہت سنتا. صحیح. کسی جگہ پر بھی کسی ثناء پر عالم دین کو اگر فوقیت دی جاتی ہے تو یہ غلط ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ خود بحیثیت بالکل ثنا خواں ہونے کے بالکل باوجود. بالکل بالکل ٹھیک. اس لیے کہ بہت اچھی ان کی بات. بڑی خدمات ہیں بہت اور اچھی ان کا بات. مرتبہ ہم اپنی محفل میں دیتے ہوں. تھے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زید پاشا اور اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے ہیں کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر سے تشریف لائے ہیں جناب صاحبزادہ علاء الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک میں ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کا ماشاءاللہ تعلق جو ہے وہ نعت کے حوالے سے آپ کافی مقبول شخصیت ہیں کراچی میں. جی اللہ کی اور مہربانی سے. جی کچھ اپنے ابتدائی دور کے بارے میں بتائیں کہ کیسے شروع کیا. پارٹیشن کے بعد ہم ماٹن کوارٹر 3 ہٹی میں آباد ہوئے. اچھا. اور میرے والد پیر مرشد قبلہ غلام محمد شاہ قادری چشتی صاحب علیہ رحمہ انڈیا میں چونکہ گورنمنٹ کے ملازم تھے تو یہاں پر آ کر کے انہیں ملازمت مل گئی. اچھا. اور کراچی آنے کے بعد 1953 میں انہوں نے بغدادی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. اور یہ اس وقت کہاں واقع ہے؟ بغداد. مارٹن کوارٹر 3 مارٹن ہٹی. کوارٹر میں 3 ہٹی میں. ہم ادھر ہی آباد. اچھا آپ کی رہے. جی وہاں مارٹن بڑے مشہور ہیں، یہ پرانا نام ہے جو آپ لے رہے جی ہیں. بالکل. جی بالکل. اور سید ریاض الدین سہروردی علیہ رحمہ کو انہوں نے لاہور سے بلا کر کے وہاں پر، تو وہ اس مسجد کے پہلے امام خطیب اور میرے والد صاحب پہلے جنرل سیکریٹری. اچھا. اور مسجد کو تعمیر کیا گیا اور 7 برس تک میرے والد صاحب اس کے جنرل سیکریٹری رہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر وہاں پر قبلہ شاہ صاحب نے مسجد کو سنبھالا اور اس وقت وہ عالم اسلام میں اس مسجد کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے خصوصاً نعت کے حوالے سے. اور پوری دنیا میں جو ہیں بغدادی مسجد سے تربیت یافتہ ثناء خواں، جن میں ان کے بیٹے الحاج فرشید الدین سہروردی رضی اللہ علیہ، پوری دنیا میں حضور اکرم کی محبت کا پیغام بذریعہ نعت پھیلا رہے ہیں. مجھے بھی بچپن میں انہیں آپ کو بھی بچپن سے ہی شوق ہے نعت میں؟ بچپن سے شوق تھا. اور چونکہ والد میں صاحب کو دیکھتے آ رہے تھے. چونکہ ہمارے حلقہ ذکر کا آغاز 1954 میں ہو گیا تھا. دادا مرشد شیخ عبداللہ شاہ امروہہ سے کراچی تشریف لائے اور ہمارے گھر میں سلسلہ صابیہ کا پہلا حلقہ ذکر کا آغاز 1954 میں ہوا. اچھا 54 میں. پھر ہمارے میراث شریف بھی ہونا شروع ہو گئے. تو قبلہ شاہ صاحب مسجد میں جانا آنا رہتا تھا تو نعت بچپن سے میرے سماعتوں میں رہی. اچھا. تو میں بہت چھوٹی عمر میں شاہ صاحب کا نعت میں شاگرد ہوا. اچھا ایک بات بتائیں، آپ تقریباً کوئی 30-35 سال سے رسول کی نعت پڑھنے ہوں گے. الحمدللہ. ایسا ہی ہے. جی جی. تو آپ بتائیں 30 سال پہلے شاعری کس طریقے کی ہوتی تھی اور آج شاعری کس طریقے کی ہوتی ہے؟ کیونکہ آج تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک میں نام لے سکتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، طاہر القادری صاحب نعت پڑھتے ہیں. اب اس کو نعت کہیں گے تو آپ میرا جملہ درست کریں گے کہ تکلیف ہوتی ہے اور تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں. اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تکلیف کس کو ہو رہی ہے اور مرچیں کس کو لگ رہی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں رسول خدا کی اس طریقے سے کیوں ہمارے لیے کوئی تلقین تو نہیں ہے. اب آپ بتائیں اس حوالے سے تھوڑا روشنی. پہلے بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کرام اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کے اساتذہ کرام میں اور آج کے اساتذہ کرام میں کیا فرق ہے؟ جو استاد اس وقت تھے وہی استاد تھے، جو آج بھی استاد تو وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ان میں اگر کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک اقدس کا خیال نہیں کیا تو یہ تو بہت ادب کا مقام ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ لسانس بھی آہستہ کا نازک. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جتنا یہ کہنے میں آسان لگتا ہے جی جی اتنا یہ باریک بھی ہے. باریک بھی. نعت پڑھنا بلکہ نعت لکھنا تو پل سراب چلنے سے متعلق ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
اور میں نے بڑے بڑے اساتذہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ نعت لکھتے وقت جو ہیں وہ پہلے وضو کرتے ہیں، پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب میں تیرے نبی کریم کس طرح لکھنے جا رہا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اچھا، نعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت کو بندہ پڑھے؟ نہیں، لازمی ہے۔ اگر جو نعت گو رسول اللہ کی حدیث پڑھے؟ میں سکتا ہوں، اگر عالمی دین نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، اگر وہ صاحب شریعت نہیں ہے تو صاحب طریقت نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بہت اچھا جملہ، اچھا جملہ۔ تو شریعت والا ہی طریقت والا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جتنے میرے اسلاف جن سے میں نے نعت سیکھی ہے، جن کو میں نے پڑھا، وہ سارے مستند عالم علم، اچھا، محدث تھے، مفسر تھے، اور قرآن کریم پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، پھر نعت لکھتے تھے۔ اگر آپ ان کے اشعار پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے قرآن کریم کسی آیت کا ترجمہ ہے، بالکل حضور اکرم کسی اشاعت کی تشریح بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک نعت ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ جی جی، تو یہ نعت آپ سمجھتے ہیں یہ جملہ بالکل بجا ہے، درست ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے دعا صرف اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں، یہ بات میں ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا، مرحوم کا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جملہ ہم نے درست کروایا ہے۔ پہلے یہ جملہ ایسی تھا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھیے، معبود الہی اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک، اللہ ایک بے شک، وحدہ لا شریک ہے۔ بالکل، دعا صرف اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ استغاثہ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ جی سر، استغاثہ یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں، اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم مسجد نبوی جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور قسمت کی بات ہے اگر موقع مل جائے تو۔ بالکل، لیکن دعا صرف اللہ کے بارگاہ میں ہے۔ ٹھیک، اس لیے میرے اساتذہ کرام نے مجھے بتایا کہ اگر ہم اس طرح کرنے کہ اے سب حکومت والے منظور صدا کرنا، تو دعا سے آپ نکل جائیں گے، تو پھر آپ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، ایک یہ بھی جملہ ٹھیک ہے کہ اے سبز گنبد والے تم ہم پر کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار عطا کرنا۔ دیکھ، کرم تو اللہ پاک کا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کے کرم سے حضور کرم کرتا ہے۔ ٹھیک، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف اور رحیم بھی ہے، بے شک، لیکن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، سرکار کو رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ یہ فرق ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیں، آج کل جو نعتیں میں سن رہا ہوں وہ کافی، جو ان کا طرز ہوتا تھا پہلے بہت ہی پیارا اور خوبصورت انداز بھی ہوتا تھا۔ قاری وحید ظفر صاحب کو ہم دیکھ کر بڑے پی ٹی وی پہ ان کی نعتیں دیکھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، تو اس ٹائم پہ اتنی پیاری شاعری ہوتی تھی۔ ایک تو یہ چیز، اور ایک طرز، سب سے اہمیت جو ہے وہ طرز ہے، اہمیت کی حامل جو ہے وہ طرز ہے۔ اب آپ طرز دیکھیں کہ طرز سارا گانوں کا طرز ہوتا ہے۔ جی، بہت ساری نعتیں ایسی ہیں، میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، آپ ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا کہ آپ کے پاس اچھے طرز اب موجود نہیں ہیں، یا ایسے اساتذہ نہیں موجود جو اپنے شاگرد کو سکھا نہیں پا رہے؟ آپ ذرا اس پہ بتا دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بالکل خالصتاً گانے کے طرز ہے اس پہ تو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور تھوڑا بہت اگر ٹچ آئے وہ بھی ایوائڈ کریں یا اس پہ چلا لیں۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی یہ لیرکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہرحال اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راگ تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راگنی تو ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بحث ثناء جو آپ، میرا تعلق بھی تقریباً اسی دور سے ہے، تھوڑا بات کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے 30 سال سے زیادہ موجود اس کام میں ہوں۔ جی، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہی سیکھا ہے کہ وہ چیز جو شک کی طرف لے جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک، تو پرانے جو اساتذہ تھے یا جو جن کا ہم نام لے رہے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ قاری میسر قاسمی ہو گئے، جی، صدیق اسماعیل ہو گئے، خورشید احمد ہو گئے، جی بالکل، اور میرے استاد محترم قبلہ شاہ صاحب، علامہ فضل سہروردی صاحب۔ تو ہم سب کی اجتماعی کوشش تو یہی رہتی تھی، آج بھی ہے، کہ ہم کسی ایسے طرز پہ نعت نہ پڑھیں جو بہت ہی پاپولر ہو اور جو لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہو۔ جی، لیکن اگر نعت دانستہ کہیں سے کوئی ٹچ آ جائے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اس پہ زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایسی چیزوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتناب کریں، اجتناب کیا جائے، لیکن اگر آ جائے تو پھر ایک چھوٹی سی، میں اگر آپ اجازت دیں، اگر کوئی شخص بار بار یہ تنقید کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں گانا ہے، فلاں گانا ہے، تو پھر اس مطلب گانے بہت سنتا ہے پھر وہ۔ واہ، کیا بات ہے، آگے چلیے۔ اچھا، گانے بہت سنتا ہے، صحیح۔ اچھا، یہ پہلے جو 2005 سے لے کے اور 2010-11 تک
اویس رضا قادری صاحب جی نے جی ماشاءاللہ بڑی دھوم مچائی، جی جی مگر ان کی نعت کے ساتھ جیسے النبی صلو علیہ، جی جی اس کے پیچھے ایک ذکر کی آواز آتی جی تھی جی جس کو عرف عام میں لوگ ذکر ہی کہتے تھے، جی جی اب وہ ذکر نہیں ہوتا ہے جی نعتوں جی میں، جی جی کیا اس پہ کوئی فتویٰ لگایا گیا یا آپ لوگوں نے ایک نعت کمیونٹی میں ڈسکس ہوا اس کو، اچھا اور ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہوں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس کو نکال دیا گیا۔ اچھا، اب وہ ماشاء اللہ دیکھیں مگر ابھی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں اس طریقے کی نعتیں دیکھیں پڑھ رہے ہیں دنیا کہ میں جس میں تو ذکر بہت کچھ شامل ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں، اور بہرحال اپنا جو مشن ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اچھا، جس میں مثال کے طور پر میں اپنے اگر اجازت دیں تو ہوں ہم نے بھی ریسنٹلی آداب نعت کے حوالے سے فیڈریشن فیڈریشن بنائی جی ہے، ہاں جی جی آپ نے مجھے بتایا تھا آف جی ہاں کیمرہ، بالکل جی بتایا جی تھا، ذرا اس فیڈریشن کے حوالے سے بھی بتائیں کہ جی اس میں میں کن نکاتوں پر عمل کیا جا رہا ہے اور کیا چیز کو یہ مد جتنی نظر باتیں رکھتے آپ نے فرمائی ہے نا، ہیں؟ جی یہ سب ہمارے بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اچھا، یعنی ہم یہ آپ کی ٹرمز اینڈ شرائط و ضوابط یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوں یہ نعت کیسی ہوتی تھی اور اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہو رہی جو نہیں ہونی چاہیے، ہوں، تو بہت فوکس کیا ہم نے اس کے اوپر، اچھا، اور الحمدللہ پورے پاکستان کی سطح پر ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں، ہوں اور اس کے سربراہ شاہ اسداللہ جنیدی ہیں، ہوں اور برکت علی قادری صاحب ہے، دیگر اسلاف ہمارے موجود ہیں، اس کے اندر فقیر بھی اس کا ایک ممبر ہے، ہوں اور پورے پاکستان میں ہم نعت پڑھنے کا جو طریقہ صحیح تھا، جو صحیح ہے، جو ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے، جی اس کو ایسا ہم ہی اس کا ریوائول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں محافل نعت میں جو بے عربی ہوتی تھی ہوں دانستہ یا نادانستہ، ہوں اس کو ہم جو ہے بہت قرین سے طریقے سے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایسا کام نہیں ہے کہ راتوں رات ہو جائے، ہوں لیکن اس کو ہم کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس کے رزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اب ہم میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے، ممکن ہے دیکھا ہو آپ نے ہوں کہ آہستہ آہستہ محفل نعت میں جو نعت کا تقدس ہے، ہوں جو محفل کا تقدس ہے، ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں۔ اچھا، مفتی اکمل صاحب جو ہیں جی جی وہ بھی بڑی نعت خواہوں کے اوپر نوٹ خواہ انہوں نے ایک نام دیا ہے، جی جی اور وہ بڑی مذمت اور ممبروں سے بڑی شدید شد و مت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مفتی منیب بھی کرتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی کرتے ہمارے ہیں، لیے قابل احترام ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ اسلاف میں سے جی ہاں ہمارے بے شک ایسا ہی ہے۔ تو اچھا یہ بتائیں مجھے جناب کہ آج کے جو سامعین ہیں، سننے والے جی حضرات جی جو ہیں، اور آج سے 20 سال والے، جی جی ان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو بڑے بڑے اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے کی ہے، بالکل دیکھیں ماشاء میں اللہ، عرض کرتا تو آپ کو دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے کس طریقے کی جینٹری آیا کرتی تھی ہوں جی جی، اور آج کس طریقے کی جینٹری اگر آپ مجھ سے ذاتی حیثیت میں بات کریں جی تو میں آج بھی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ سامنے کون ہے، اچھا، میں باغ رسالت میں ہوں، مطلب آپ مجھے اتنے ادب سے مدہوش پڑھنا ہے، ہو چکے ہیں، مجھے اس سے ایک کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے سمجھنا اللہ کو کہہ رہا ہے، مجھے کوئی داد دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، یہ دو کی پہلی بات، ایک الگ کیفیت میں آ الگ گئے، کیفیت ہے۔ میں نے اپنے اسلاف کو، نعت پڑھنا ایک کیفیت ہے، میں کیفیت سمجھتا ہوں ہے، کیفیت دیکھیے کا نام اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ نظامت والا اکثر کچھ اس طرح کہتا ہے کہ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں شخصیت گلہائے عقیدت پیش کرے گی، تو آپ دیکھیں تو صحیح آپ کہاں پیش ہو رہے ہیں، بے شک۔ آپ امیجن تو کریں کیا اس قابل ہیں آپ، اللہ پاک آپ کو یہ موقع اچھا، دے آپ رہا ہے۔ سمجھتے ہیں آج کل بے ادبی زیادہ ہو رہی ہے؟ پہلے ادب تھا، اب ادب نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں اساتذہ کی کمی ہے، مطلب میں نے نعت سیکھی ایک صاحب علم شخصیت سے، ٹھیک ہے، جو صاحب طریقت بھی تھے، ٹھیک صاحب ہے، تحریک بھی، اور انہوں نے باقاعدہ مستند عالم دین تھے، اچھا، مستند عالم دین تھے، ان کو عربی زبان پہ ان کے جو نعتیہ کلام ہے اس میں عربی میں لکھی، انہوں نے فارسی میں لکھی، جی، انہوں نے اردو میں لکھی، انہوں نے پنجابی میں لکھی، انہوں نے انگریزی میں نعت لکھی، اچھا اور میں بتانا چاہ رہا تھا اس وقت میں انگریزی نعت پہ کام بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، یعنی مستقبل میں ہم جی دیکھیں ہاں، گے کہ آپ کی طرف سے کوئی انگریزی جی نعت انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا، ادب اور بے ادب کی میں نے بات کری، اب جب ماشاءاللہ آپ ممبر پر ہوتے ہیں، جی جی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نعرہ حیدری بھی لگتا ہے، بہت ساری جی چیزیں جی نعرے لگتے ہیں جی ہمارے جی یہاں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیچ میں سے ایک اٹھتا ہے شخص اور آ کر وہ نوٹوں کو ہاں نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے، جی جی اور اس طریقے سے نچھاور کرتا ہے کہ پنجاب کے پہلے کلچر کے اندر نا یہ جیسے ڈانس وغیرہ اس جی جی طریقے جی کی جی واحیات چیزیں ہوا کرتی تھی، جی جی اس پر نوٹ لٹائے جاتے تھے۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ میں بند کیا، جی اگر جی آپ کو کوئی کلام اچھا لگا یا کوئی جملہ ایسا آپ کے دماغ پہ لگا، آپ کو لگا ایک الگ ہی کیفیت طاری ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ ملاتے ہوئے جی وہ جی دے دیا، جی ادب کا تقاضا یہ ہے۔ درست ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟
جی میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نعت خواں جو رسول خدا کا فرمان پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس کے اوپر ایک انگلی اٹھانے کا باعث نہیں بنتا؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو فیڈریشن بنی ہے جی اس میں جو پہلا پوائنٹ ہمارا یہی ہے، اچھا، آپ کے جو شرائط و ضوابط کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور کی محفل میں تقدس اور ادب بنیاد ہے، تقدس کو پامال نہیں کسی کرنا. صورت میں نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر جو یہ ایسا ہو رہا ہے اس کی وجہ کم علمی ہے اور لا علمی بھی ہے. ٹھیک ہے، بے ادبی تو یقین ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت شریف پڑھی جی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کالی کملی جی جی تحفے میں دی. تو نظر جو ہے حضور کی سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات طے ہو گئی. ٹھیک ہے، مگر وہ ایک چادر تھی، ایک چادر جہاں سمجھ گیا. نظر ہے نا. جی جی، وہ آپ یہ بھی دے سکتے ہیں حضور مگر وہ اکرم صلی طریقہ. اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ بھی دینا جو ہے بے وہ شک تو ایسا اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک ایسا. اچھا تو یہ اسی طرح یہ نظر اسی نسبت سے چلی آئی دی جاتی ہے، مگر آج کچھ اور طریقہ. لیکن اگر جو غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. ہم نے جو فیڈریشن بنائی ہے اس میں جو بہت سارے اس میں نکات ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم محافل میں جا کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ایسے کر رہے ہیں یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی ذات ہم اسے ضرور ختم کریں گے. اچھا ایک چیز یہ بتائیں علاؤدین صاحب کہ مفتی اکمل صاحب نے کہا کہ جو علماء کرام ہیں، جو علماء وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، ان کو آپ نے 3 گھنٹے انتظار کروایا ہوا ہے، اور جو ایک نیا آیا ہوا نعت خواں وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے پہلے ممبر سے اتر ہی نہیں رہا ہے. اب اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں، یا آپ اس بارے میں بھی بتائیں، یا یہ ان کے جملے قابل گرفت ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو بے شک حدیث ہے اللہ کے نبی کی، بالکل ایسا ہی. اور عالم دین کا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے. بے شک. اور کسی جگہ پر بھی کسی ثناء پر عالم دین کو اگر فقیر دی جاتی ہے تو یہ غلط ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. آپ خود بحیثیت ثنا خواں ہونے کے باوجود. بالکل. ٹھیک. اس لیے کہ بہت اچھی ان کی بڑی خدمات ہیں اور ان کا مرتبہ ہم اپنی محفل میں دیتے تھے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. لیکن میں ایک لطیف سا نقطہ بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے مفتی منیب الرحمان مفتی اکمل یہ بہت بڑے نام ہیں، ان کی کئی دہائیوں کی محنتیں ہیں. بالکل ہم ان سے سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ شناخت تو ہماری ہی نا، وہ باہر سے تھوڑی ہیں، ایسا ہی ہے نا، وہ غیر مقامی تو نہیں ہے. جی ہاں، اگر بچہ گھر کا بگڑ جائے تو اس کو ہم نہیں ٹھیک کرنا نا. ٹھیک ہے، ڈانٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ پیار سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنی شد و مت کر کے میرا خیال ہے، میرے ذاتی رائے ہے، میں ان کا ادب کرتا ہوں. بالکل بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. مطلب آپ کہنے کا مقصد یہ ان شارٹ یہ کہ آپ پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں. میں ان کے ساتھ پروگرام کر چکا ہوں. اچھا. اور میں ان سے سیکھتا ہوں، سیکھتا رہوں گا. میری یہ مجال نہیں کہ میں ان کو تنقید کروں. صحیح. لیکن میری ایک چھوٹی سی رائے یہ ہے کہ یہ جو میں تو اب کافی میری عمر ہو گئی ہے، جو نوجوان بچے آ رہے ہیں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ عالم دین ہے، ان کا ادب کریں، احترام کریں. اور عالم دین اگر یہ بات کسی بچے سے کہتے بیٹا آپ یہ کام غلط کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول ہیلپ مور. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو ثنا خواں ہیں آج کل نعت پڑھنے والے جتنے بھی ہمارے لوگ اس پیشے اس کام سے وابستہ ہیں، اللہ کے نبی کا کلام پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں نماز کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، حالانکہ یہ مستحب چیز ہے، ایک چیز الگ ہے اور ایک چیز ہے فرض. اب وہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے یا نماز ہو رہی ہے، کچھ بھی اس کو اپنی کام سے فکر ہے، وہ نماز کی طرف مائل نہیں ہو رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ مگر پہلے اس چیز کا بہت احترام کیا جاتا تھا، فرائض پہلے ہوتے تھے، بعد میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، مگر اب فرائض کو لوگوں نے چھوڑ دیا. میں عرض کرتا ہوں، پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے جدھر بھی دیکھا میرا گمان یہی ہے کہ شاید آپ ان جگہوں میں زیادہ گئے ہیں جہاں ایسا ہوتا ہے. میرے اطراف میں محلے کی مسجد میں نے دیکھا اس طریقے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو سنت ہے اور نماز فرض ہے، پھر میں الگ الگ کرتا ہوں دونوں کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے. بے شک نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، بالکل ہے. ذکر کے لیے وقت مقرر نہیں کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے ہاں
جو ہمارا خانقاہ نظام ہے یا جو ہمارے اسلاف کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں آج بھی الحمدللہ ماہانہ سالانہ محفل ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اور میں بڑے خوشی سے آپ کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ہمارے طرح کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں نماز پہلے ہوتی ہے، میراج سے بعد میں شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عشاء کی نماز ہم باجماعت ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، کسی کو استثنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد محفل کرتے ہیں. تو نماز تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے میلاد بھی ہوتا ہے اس کے بعد. تو اللہ نے کی پکڑ اس کی نہیں کی ہے. بالکل. لیکن نماز ادا کر دی تو نماز پہلے فرض ہے. اسی طرح ہمارے ایک زمانے میں صبح پروگرام ہوا کرتا تھا تو الحمدللہ رب العالمین ظہر کی اذان کے ساتھ اسے ختم کرتے تھے. پھر ہم ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پھر فاتحہ خوانی کرتے تھے. تو نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے. صحیح. کسی بھی صورت میں کھڑے ہو کے پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں. اشاروں سے پڑھنی ہے آپ نے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی اتنا پسند ہے کہ کہا نماز آدھے گھنٹے میں، اور میرے نبی کسی کو 2 گھنٹے کرو 3 گھنٹے کرو. ہاں بالکل مسئلہ نہیں. ایسا ہی. تو جہاں یہ ہوتا ہے اب تو کنڈم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مذمت کرتے ہیں آپ. بہت اچھی بات کی. اچھا، میں تھوڑا سا ایک کراس کوشچن کی طرف آ رہا ہوں، وہ ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے شریعت کو یا ہمارے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے دعوت، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اب وہ ڈسکس نہیں کروں گا. بہت ساری چیزیں بدعتیں ایسی ہیں، کیلے فلاں جانب رکھنا، وہاں سے گزر جانا، دادا صاحب کی گھوڑی، پھر وہی اندھیری رات. اب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ اس سے ایک غیر مسلم کے اوپر کیا اثر پڑے گا. دیکھا جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا. جی. تو ان میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اجتماعی طور پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے. دعوت اسلامی سے میرا تعلق نہیں ہے. جی بالکل لیکن نہیں ہے تعلق، تبھی میں نے سوال پوچھا. جی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے علم پہ بہت کام کیا ہے، علمی مراکز بہت قائم کیا. ان کے یہاں سے سالانہ جو ہے حفاظ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. علماء کرام نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. مفتیان کرام نکل رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے دعوت اسلامی کی برانچز میری معلومات کے حساب سے پوری دنیا میں، وہ تو بے شک ہے، میں اس چیز پہ وہاں پر جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو سراہنا چاہیے. سراہ رہا ہوں میں، بالکل سراہ. اور اس میں اگر کچھ ایسی ہو رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کا. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وارث لوگ ہوتے ہیں، دین کے جیسے وارث ہیں، ان کو عالم ہونا لازم ہے، لازم اور ملزوم ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے جتنا پڑھا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے ٹھیک کر دیجیے گا، مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ عالم نہیں ہیں. وہ بقول خود کہتے ہیں، بہت سارے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ منہج ایسے شخص کو دینا چاہیے، یا صدارت یا سرپرستی ایسے شخص کو دینی چاہیے جو ایک عالم ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے ایک آپ کی رائے لے رہا ہوں ذاتی، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا تعلق نہیں ہے نا. تو دیکھیے دعوت اسلامی کی فکر سے میں متفق ہوں. ہاں بالکل. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قرآن شریف کی آیت پڑھ دوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے. یختص برحمتہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ 2 آیتیں ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ جو ہے ذاتی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جنرل ہے. مثال کے طور پر میٹرک پاس کرنے والا انٹر میں جائے گا، یہ جنرل ہے. انٹر پاس کرنے والا گریجویشن میں جائے گا، پھر وہ ماسٹر میں جائے گا، ایم فل کرے گا، وہ سیڑھی در سیڑھی چڑھتا رہے گا. بالکل ایسا ہی. یہ ممکن نہیں ہے کہ میٹرک والا پی ایچ ڈی کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ تدریس سے میرا تعلق ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. صحیح ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتے، تو ہم صرف اس پہ جنرل پرنسپلس کو اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک اگر کوئی علمی کام ہو رہا ہے تو جو شخص علم کے کسی خاص مرتبے پر ہو وہ اس پر آنا چاہیے. یہ جنرل ہے، ایک جنرل چیز ہے، ایک جو چلی آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤ منتشا ذل منتشا، تو اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے سکتا ہے. بے شک. اب میں اگر آپ اجازت دیں بات دیکھیے، جتنی دیر سے میں گفتگو کر رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دین کا علم ہو، لیکن آپ کو ساری معلومات ہے. آپ مجھے سوالات کر رہے ہیں، آپ کو کنٹینٹ ہے.
جی جی آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ محنت کی بھی ہے، تو عالم دین نہ ہونے کے باوجود بھی جی آپ مجھ سے ساری باتیں کرتے بالکل ایسے ہی ایک شوق کی ایک ذوق کی بھی ذوق بات کی بات ہوتی ہے، بھی نا، بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات ہے. اچھا اب آپ وہ ذرا ایم فل تھیسس کے حوالے سے بتا رہے تھے، ذرا اس کے میں بارے میں ذرا چونکہ میں دیکھنے شروع والوں سے کو نعت بتائیں. کا آدمی رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نعت میں رکھے. تو چونکہ یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ میرے پیش نظر تھی، میرے پیش نظر ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے نعت پر باقاعدہ تھیسس لکھا. اچھا نعت پر. ہاں اچھا ماشاء اللہ. الحمد للہ وہ اپروو بھی ہوگا، مجھے ڈگری مل چکی ہے اس کے اوپر. اچھا. اور میں نے اس نعت کی تاریخ لکھی. ہوں. میں نے پوری دنیا میں نعت کب کب کہاں کوئی وہ لکھی. قرآن میں نعت کیسی ہوئی، حدیث میں کیسے نعت ہوئی، اچھا ماشاء صحابہ کرام نے نعت کیسے پڑھی، اللہ. اور یہ کرام تک کیسے پہنچی، آج کی تاریخ تک کیسے پہنچی، سب کو برِ صغیر میں کیسے آئی، صحیح. اور کون کون سے اس کے اساتذہ کرام، عرب میں کس طرح رہی، عجم میں کیسے رہی. میں نے پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہے الحمد للہ. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر میں نے آخر میں سبی رحمانی کے ادارے کو بھی میں نے اس میں فوکس کیا. سبی رحمانی نے بھی 1995 میں نعت ریسرچ سینٹر بنایا. اچھا نعت ریسرچ سینٹر انہوں نے بنایا، اور اس کا بنیادی مقصد وہی تھا جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کی تنقید نعت، تنقید سے ہم سمجھتے جیسے کسی کرٹیسائز کر رہے ہیں. ٹھیک یہ ہے. نقد سے نکلا تنقید. جی جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید نعت پر نہیں ہے، نعت کلام پر ہے. کلام پر ہے. تو کوئی اگر نعت کلام میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو کہ ادب کے زمرے میں نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے نعت سینٹر قائم کیا گیا. اور اس کے 30 شمارے اب نکل چکے ہیں، اور اس کا پہلا شمارہ ہی تنقید نمبر تھا. صحیح. تنقید نمبر سمجھ گیا. تو اس میں تمام مکاتب فکر نے اپنی رائے دی ہے. اور ڈاکٹر شمع افروز نے ایک کتاب لکھی ہے سبی رحمانی کی نعتی شاعری کے اوپر، اور اس میں 100 سے زیادہ ادبا اور شعراء نے اپنی رائے دی ہے. کا تعلق اہل حدیث سے بھی ہے، دیوبند سے بھی ہے، سنیوں سے بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے نعت کے اس چیز کو بہت سراہا ہے، اور پہلی مرتبہ پاکستان میں نعت کو جو ہے ادب میں شامل کیا گیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی ہاں ماشاء اللہ. اچھا پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. آخری آپ سے 2 اشعار سنوں گا. جی جی. رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی 2 اشعار آپ پیش کریں. جی جی. تاکہ سننے والے سامعین جو ہیں ہمارے ان کو بھی صحیح اچھا لگے. اور میں اپنے استاد محترم کے کلام. بالکل بالکل. آپ جس کو اچھا، آپ کو جو جی اچھا لگے، یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. جی. جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا. جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا. چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پر میرے، جب سے اس میں رسالت مآب آ گیا. جس نے ان پہ پڑھا صدق دل سے درود، جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام، مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا، مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا. مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا، مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا. تذکرہ ان کے روئے منور کا جب اہل دل کی زبان سے ہوا ہے ریاض. تذکرہ ان کے روئے منور کا جب اہل دل کی زبان سے ہوا ہے ریاض. روشنی اس کی یوں دل میں اتری میرے، جیسے اس میں کوئی
آفتاب آ گیا روشنی اس کی یوں دل میں اتری میرے جیسے اس میں کوئی آفتاب آ گیا. بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ علاء الدین صابری صاحب، ماشاء اللہ آواز تو بہت ہی آپ کی ماشاء اللہ، اور میرا خیال ہے اور بہتر ہو گئی ہے، پہلے سے اور اچھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. بہت آپ شکریہ. کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. میں دعا دوں آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے چینل برکت عطا فرمائے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ علاء الدین صابری صاحب، جو کہ آپ کو اصولی نعت کے حوالے سے پوڈ کاسٹ کی میں نے ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. مجھے اجازت دیجیے، اپنے پن کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.